السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، اس انویسٹمنٹ کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری ٹائپس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے۔ آپ کسی شخص سے بات کریں اور ان سے انویسٹمنٹ کا پوچھیں تو وہ بولتا ہے کہ جی میں نے اسٹاک کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے علم میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ آپ کے گھر کے خرچے میں سے جب بجلی کا بل جاتا ہے، گیس کا بل جاتا ہے، ڈرائیور کی تنخواہ جاتی ہے، مالی کے پیسے جاتے ہیں، شیف کے پیسے جاتے ہیں، گھر کی گروسری آتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حصہ مختص ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے کچھ آپ کتابیں لے کر آئیں۔ کہ آپ کتابیں لے کر آتے ہیں؟ اور عموماً لوگوں کا جواب نہیں میں ہوتا کہ نہیں جی، آخری مرتبہ کتاب تو 6 مہینے پہلے لی تھی، وہ بھی چلتے بک اسٹال پہ نظر آ گئی تھی، وہ بھی ابھی تک پڑھی بھی، ہم نے پڑھا اس کو نہیں ہے۔ تو علم کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ سفر پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ سفر کرنے سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ عموماً باتیں کرتے ہیں نا معیار کی، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کبھی کس ملک کو، کبھی کس ملک کو۔ ہر ملک اس قسم کے کام کرتا ہے۔ ہم بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں امریکہ کو، افغانستان اور عراق میں جو کچھ اس نے کیا، اور بالکل ٹھیک دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ تو دیکھیں نا کہ ویگرس کے ساتھ چائنا نے کیا کیا۔ اس پہ کتابیں آ چکی ہیں، آپ کتابیں پڑھیں، کبھی وزٹ کر لیں جا کر۔ ناردرن سائپرس کے اندر ترکی کیا کر رہا ہے، تو جو کشمیر کے اندر انڈیا کر رہا ہے وہی ترکی ناردرن سائپرس میں کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے کون صحیح کون غلط، لیکن اب جب سفر کرتے ہیں تو اب بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بدل زمیں ہٹا آسماں چل میرے ساتھ، نکال ذہن سے وہم و گمان چل میرے ساتھ، سفر کرے گی تو حیرت کا لطف اٹھائے گی، تو اپنی چھوڑ میری مان چل میرے ساتھ، میں تجھے جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہاں نہیں ہے وقت کا نام و نشان چل میرے ساتھ، تجھے تو حق ہی نہیں اختلاف کا پاگل، تو میری جان ہے سو میری مان چل میرے ساتھ۔ تو سفر آپ کو بڑا کچھ دیتا ہے۔ تو جب آپ انویسٹمنٹ کا سوچیں تو جہاں آپ ریل اسٹیٹ کا، اسٹاک کا سوچیں، وہاں پہ یہ بھی سوچیں کہ آپ نے سفر میں کتنی انویسٹمنٹ کی، آپ نے لوگوں پہ کتنی انویسٹمنٹ کی، آپ نے صحبت پہ کتنی انویسٹمنٹ کی، آپ نے کتابوں پہ کتنی انویسٹمنٹ کی۔ اور انویسٹمنٹ خالی پیسوں سے ہی تھوڑی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آپ کے جسم بدن کی بھی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی مشقت کر لیں، پڑھ لیا کریں، آپ کے پاس زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جب بھی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں کھانے کو، آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ چلے اللہ نے آپ کو جسم تو دیا ہے نا، اللہ نے آپ کو باڈی تو دی ہے نا، اب چل پھر تو سکتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو صحت تو دی ہے نا۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ صحت بھی نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، روز سو نفل پڑھ لیا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے بولے اللہ میاں مجھے پیسے بھی دے کے باقی کر سکوں، مجھے میرے حالات بہتر کر۔ تو روز 100 نفل پڑھ لیں، 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، تو جسم کی تھوڑی سی مشقت کر لیا کریں۔ تو آپ اپنے بدن سے بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے فیوچر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنے ٹائم سے اور وقت سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی تقریباً کہتے ہیں 21 گھنٹے، ریسرچ بتاتی ہے 21.2 گھنٹے ہفتے کے ضائع کرتا ہے انتظار کے اندر، ویٹ کرنے کے فالتو بلا جا کے اندر۔ اس میں ابھی ٹک ٹاک کا اور یہ الٹی سیدھی موبائل براؤزنگ کا ٹائم شامل نہیں ہے۔ اب اسی کو کاؤنٹ کر لیں، تقریباً یہ 2 دن 12 گھنٹے، اب فل دن لگا لیں اگر 10 گھنٹے کا، تو 2 دن کا ٹائم ضائع ہوتا ہے ہفتے کے اندر۔ سال کے 100 دن بن جائیں گے آپ کے۔ تو جو آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کے اندر کوئی اچھا کام کر لیجئے، دعا کر لیجئے۔ وہ اسکلس کی بات کرتے ہیں نا کہ 10,000 گھنٹے دیں تو اس سے آپ کسی اسکل میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ 10,000 گھنٹے دعا مانگنے پہ دے دینے چاہیے۔ بندے کو دعا مانگنی آ جائے، بندے میں طلب آ جائے، بندے کو مانگنا آ جائے، ساری اسکلز اپنے آپ آ جائیں گی۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں نا، فیس بک کا پیج مونیٹائز کرنا ہے، یوٹیوب کا چینل مونیٹائز کرنا ہے، 4,000 گھنٹے پورے نہیں ہو رہے، 1,000 یا 2,000 سبسکرائبر پورے نہیں ہو رہے۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے قبر کی بھی مونیٹائزیشن کر لینی چاہیے، کوئی 5، 4، 10,000 گھنٹے مخلوق خدا پہ دے دینے چاہیے، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہ آپ کے جانے کے بعد قبر کے اندر آپ کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہو۔ تو قبر کی مونیٹائزیشن ضرور کر لیجئے، کوشش کریں انویسٹمنٹ کریں پیسوں سے اپنے مستقبل کے اندر۔ انویسٹمنٹ کریں اپنے جسم کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر کہ آپ صحت مند رہیں۔ پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو جسم سے انویسٹمنٹ کریں، آپ کے اپنے فیوچر کے اوپر، نمازیں پڑھیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی والنٹیئر کام کر لیں، اپنے وقت سے انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کا فیوچر بہتر ہو سکے، آپ کا آنے والا کل آپ کے گزشتہ کل سے بہتر ہو سکے اور زندگی میں آپ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو یقین جانیے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ انویسٹمنٹ پیسوں کی بھی ہوتی ہے، وقت کی بھی ہوتی ہے، بدن کی بھی ہوتی ہے۔
امید کرتا ہوں یہ میرے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔